جو اپنا قدم قدم پر صحبتوں سے بھرا ہوا ہے، سفر جو اپنا قدم قدم پر صحبتوں سے بھرا ہوا ہے، یہی ہے راہ جس پہ چلنے والے خدا سے انعام پا گئے ہیں، یہی ہے راہ جس پہ چلنے والے خدا سے انعام پا گئے ہیں، اسی میں طائف کی وادیاں ہے، یہی سجادت کربلا ہے، سفر جو اپنا قدم قدم پر صحبتوں سے بھرا ہوا ہے، غم کرو گر جہان بھر میں تم اجنبی آج بن گئے ہو، غم کرو گر جہان بھر میں تم اجنبی آج بن گئے ہو، سنو خدا کا نبی تمہیں جنتوں کا مژدہ سنا رہا ہے، سفر جو اپنا قدم قدم پر صحبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ، آمین یا رب العالمین۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے۔ کس میں آزمائش ہوگی؟ تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ پچھلی آیت کے آخری حصے میں ہم نے پڑھا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک دھوکے کا سامان۔ اور آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے۔ تو گویا ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی دو بڑی بڑی حقیقتوں سے آگاہ کر دیا ہے، اور اگر ہم زندگی کی حقیقت کو جان لیں اور اس دنیا میں اپنی حیثیت کو سمجھ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا طرز عمل درست ہو جائے گا اور ہمیں ہماری منزل یعنی اللہ کی رضا اور رب کی جنت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی، دنیا کی ایک حقیقت کیا ہے کہ یہ دنیا سراسر دھوکہ ہے، اس کی زیب و زینت، اس کی چکا چوند، اس کی چمک دمک، ہمیں اس سے دھوکہ نہیں کھانا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں اتنے منہمک ہو جائیں، اس قدر مشغول ہو جائیں کہ ہم آخرت سے غافل ہو جائیں، ہم اللہ کے دین سے غافل ہو جائیں، اور اس دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی غفلت بھی ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے، بڑے سے بڑے نقصان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ جس طرح ڈرائیور کی تھوڑی سی غفلت اسے کسی بڑے حادثے کا شکار کر سکتی ہے، اسی طرح اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے غفلت کا شکار ہو جانا، اس دنیا میں منہمک ہو جانا ہمیں کسی بڑے حادثے سے، کسی بڑے نقصان سے دوچار کر سکتا ہے۔ جس طرح کوئی آدمی جو صحرا میں سفر کر رہا ہو اور اس کا ایک ہی سفر کا ذریعہ ہے وہ اونٹنی ہو، بس وہ اس سے کھلائے پلائے سجائے سنوارے، کبھی ایک کپڑا اس کے اوپر ڈالے، کبھی موتیوں کا ہار، کبھی پھولوں کا ہار، اور اسے دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتا رہے اور یہ بات بھول جائے کہ اس کے ساتھی روانہ ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں، اور اپنی غفلت کی وجہ سے وہ درندوں کی خوراک بن جائے، یہ عین ممکن ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا کی زندگی میں غفلت کا شکار ہو جانا ہمیں بہت بڑے نقصان سے دوچار کر سکتا ہے، اور یہ اس دنیا کی زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور ایک دوسری حقیقت کیا ہے کہ ہم ضرور آزمائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو آزمانا ہے۔ اس لَتُبْلَوُنَّ میں ایک تو مجہول کا صیغہ ہے، مجہول کے صیغے کے اندر خود بخود ایک کام کا یقینی ہونا پایا جاتا ہے، اور پھر یہاں لام بھی قسم کے معنی میں ہے، یقیناً، اور پھر نون مشدد
تو گویا لازم ہے، یہ طے شدہ ہے کہ آزمائش ہوگی، آزمائش تو شرط ہے، امتحان تو ہوگا۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہیں اور عام مسلمان بھی مخاطب ہیں۔ اور ابھی تازہ تازہ احد کا حادثہ گزرا ہے، احد کی ایک بہت بڑی آزمائش سے مسلمان گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ آگے بھی آزمائشیں آئیں گی، آگے بھی امتحان آئیں گے۔ اللہ کبھی مال میں آزمائے گا، اللہ کبھی جان میں آزمائے گا، اللہ کو تو آزمانا ہے۔ مشکلات تو اس راستے کی سنتیں ہیں، جو مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں وہ کامیابیوں کو بھول جائے۔ اور قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آ چکے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم تو ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کے نقصان سے، ثمرات سے، اینڈ ریزلٹ سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ کو تو آزمانا ہے، اللہ شر سے بھی آزماتے ہیں، اللہ خیر سے بھی آزماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں برائی سے بھی اور بھلائی سے بھی آزمائیں گے۔ کبھی نعمتیں آزمائش بن جاتی ہیں، کبھی اولاد آزمائش بن جاتی ہے، کبھی مال آزمائش بن جاتا ہے، اور کبھی تنگی، اور کبھی بیماری، اور کبھی مصیبتیں آزمائش بن جاتی ہیں۔ مال کا تلف ہو جانا، بیمار پڑ جانا، جاب کا چلے جانا، کسی اچھی جاب کا مل جانا، کسی بڑے فائدے کا مل جانا، کسی بڑے نقصان کا شکار ہو جانا، ہر چیز اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کون سی دنیا کی ایسی یونیورسٹی ہے، کون سا ایسا ادارہ ہے کہ آپ اس میں داخلہ لیں اور آپ اس کی ڈگری بھی چاہیں، مگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کا امتحان نہ لیا جائے۔ تو امتحان تو ضرور ہوگا، ٹیسٹ تو ہوگا، ٹیسٹ ہوگا تو قابلیت کا پتہ چلے گا۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہے، اور جنت جو میری اور آپ کی منزل ہے، اس کو تو مشکلات نے گھیر رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ جنت کو جانے کا رستہ تو مشکلات سے بھرا ہوا ہے، دشواریوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو مشکلات سے گھبرا جائے، جو پریشانیوں سے گھبرا جائے، وہ جنت کو نہیں پا سکتا، وہ جنت کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو چاہیے کیا کہ جب آزمائش آئے تو ہم قرآن کے اس سبق کو یاد کر لیں کہ اللہ نے تو یہ وعدہ کیا تھا، اللہ نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری اور آپ کی آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جس نے موت کو اپنا نصب العین بنا لیا، وہ دنیا کی تنگی اور فراخی کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی وہ دنیا کی تنگی میں بھی پریشان نہیں ہوتا، اور فراخی آ جائے، وسعتیں آ جائیں تو بھی وہ دین سے غافل نہیں ہو جاتا، پھر بھی وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہو جاتا۔ تو آزمائش کو شرط ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ یعنی آزمائش تو ہے، وہ تو شرط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزمائے گئے، جو کہ اپنی قوم کی آنکھوں کا تارا تھے، صادق اور امین کہتے کہتے لوگ نہیں تھکتے تھے، مگر جب دین کے رستے پہ چلے تو کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، کیسے کیسے دکھ اٹھائے۔ لیکن دنیا کی مصیبتیں، دنیا کے غم خود کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، اس دنیا کی زندگی کی طرح دنیا کے غم بھی عارضی ہیں، مگر ان پر اجر بہت زیادہ ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں نا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مصیبت بندے کے ساتھ رہتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی مشکلات میں، مصیبتوں میں دین کے رستے پہ جمے رہنا انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور جس طرح ایک کاشتکار ہے، اس کو کاشتکاری کے دوران موسم کی شدت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اسے پسینہ بہانا پڑتا ہے،
محنت کے بغیر تو فصل نہیں ملتی۔ بالکل اسی طرح مصیبتیں انسان کو کندن بنا دیتی ہیں۔ جس طرح ڈائمنڈ ہے وہ جب پتھر کی شیپ میں ہوتا ہے تو کوئی پرکشش نہیں ہوتا، لیکن تراش خراش ہونے کے بعد وہ کیسا جاذب نظر ہوتا ہے۔ تو مصیبتیں اس طرح مومن کے کردار کو نکھارتی ہیں، اس طرح اس کے درجوں کو بلند کرتی ہیں، اس طرح اسے دین پر جماتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آزمائشیں نہیں مانگنی چاہیے، ہم اللہ سے آزمائشیں نہیں مانگتے، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے پہلی امتوں پر بوجھ ڈالے، پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم پر وہ آزمائشیں نہ ڈال جس میں ہم پورا نہ اتر سکیں۔ اللہ ہمیں امن اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور دین پر جمے رہنے اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اور مشکلات تو سب پر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور آپ نے کبھی کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا ہوگا جسے زندگی بھر کبھی کسی غم یا نقصان یا بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ تو مشکلات تو سب کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن دین پر چلتے ہوئے زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے فوکس دنیا تھی، پہلے ساری فکریں، سارے غم، ساری محنتیں اور صلاحیتیں دنیا کو سجانے اور سنوارنے میں لگ رہی تھیں۔ اب دین کے راستے پر چلنے لگے تو دنیا کا نقصان تو ہوا نا۔ پھر ہو سکتا ہے پہلے حلال اور حرام کی اس طرح سے تمیز نہ ہو یا احساس نہ ہو، اب جب علم سیکھا، حلال اور حرام کی تمیز ہونے لگی تو بہت ساری چیزیں تو یوں کٹ گئیں، اور پھر دین کے راستے پہ چلتے ہوئے مال بھی لگانا پڑتا ہے، جان بھی لگانی پڑتی ہے، صلاحیتیں بھی لگانی پڑتی ہیں، نیند قربان کرنی پڑتی ہے، آسائشیں چھوڑنی پڑتی ہیں، خواہشات پہ زد پڑتی ہے۔ لیکن جو ان مشکلات سے گھبرا کر دین کا راستہ چھوڑ بیٹھے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو ہمیں درجے دلائے گی، یہ تو ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ کرے گی، یہ تو ہماری صلاحیتوں کو نکھارے گی، ہمارے ایمان کو اللہ کے آگے سجا سوار کر پیش کرے گی۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی قربانیاں دیں گے اتنا ہی زیادہ اعلیٰ درجوں کو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ضرور بضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، اذًا کثیرا، بہت سی تکلیف دہ باتیں۔ اذًا کثیرا کہتے ہیں بہت زیادہ بدگوئی، زبان کا برا استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مشرک تمہارا دل دکھائیں گے، یہ ایسی باتیں کریں گے جن سے تمہاری دل آزاری ہو، یہ تانے بھی دیں گے، بےہودہ گفتگو بھی کریں گے، جھوٹے الزامات بھی لگائیں گے، تمہیں برا بھلا بھی کہیں گے، لیکن کیا کرنا ہے؟ برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم یہی سیکھتے ہیں۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی کیسی کیسی باتیں کہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اس نے تو ام المومنین حضرت عائشہ کے خلاف کتنا بڑا جھوٹا بہتان لگایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو صبر اور حکمت سے برداشت کیا۔ مسلمان جن کے سامنے دنیا کی اصلاح کا عظیم کام ہو، وہ ایسے کاموں میں ملوث نہیں ہو سکتے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا کرتے، انہیں فکر ہوتی ہے تقویٰ کا دامن نہ چھوٹے، ان کی زبانیں لغویات سے بچی رہیں، وہ حدود الہی کا احترام کرتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کا مقصد تو دین کا غلبہ ہے۔ ایسی باتوں میں الجھ کر وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اور مخالفین سے اچھے سلوک کی امید تو نہیں کی جا سکتی۔ ہم کیا ان سے یہ امید کریں گے کہ وہ ہمیں پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ ایسے لوگوں سے، دین کے مخالفین سے خیر کی توقع کرنا، دوستیاں گھانٹنا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بھیڑ بھیڑیے کے کچھار میں پناہ تلاش کرے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے کسی خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی جان لیں جو لوگوں سے ڈرتے ہیں وہ روز مرتے اور روز جیتے ہیں۔ جتنا اللہ کا ڈر بڑھے گا اتنا لوگوں کا ڈر ختم ہوتا جائے گا۔
ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، جو جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اسی طرح دین کا علم جتنا زیادہ آتا ہے، ایمان جتنا اسٹرانگ ہونے لگتا ہے، انسان کی شخصیت پر اعتماد ہونے لگتی ہے، اور دین کا کام کرنے والے ہمیشہ لوگوں کے نشانے پر آتے ہیں. اور ہم اگر باتیں سن کر برداشت کر کے جنت کو پالیں تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ صحابہ نے تو جانیں قربان کر دی، صحابیات نے اپنی اولادوں کو شہادت کے لیے تیار کیا، تو کیا ہم لوگوں کی تکلیف دہ باتیں برداشت نہیں کر سکتے؟ دین کے راستے پہ چلنے لگے، اگر شوہر نے کچھ کہہ دیا، اگر بہن بھائیوں نے کچھ کہہ دیا، اگر اولاد نے کچھ کہہ دیا، اگر رشتہ داروں نے کچھ کہہ دیا، تو کوئی بات نہیں، یہ تو میڈل ہے، یہ تو انبیاء کا راستہ ہے، یہ تو صالحین کا راستہ ہے، یہ مشکلات تو انہوں نے برداشت کی ہیں. زہ نصیب اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا ہے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. بہرحال قرآن ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی سناتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا نا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا اور میرا بار گناہ تو ہی سمیٹ لے. اگر لوگ پریشان کریں گے، اگر لوگ تنگ کریں گے تو کیا ہوگا؟ گناہوں کا انبار اکٹھا کر رہے ہیں اور ہمارے بھی گناہ اپنے نامہ اعمال میں منتقل کر رہے ہیں. اور پیارے نبی کی ایک بہت خوبصورت حدیث جو ترمذی میں نقل ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک مکان بنایا جائے گا. تصور کیجئے، بالکل جنت کے درمیان میں، بیچ میں اسے گھر دیا جائے گا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ ان تصبروا، اور اگر تم صبر سے کام لو، وتتقوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، ڈرتے رہو، فإن ذلك من عزم الامور، تو بے شک یہ بڑے اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے، یہ بڑے حوصلے والوں کا کام ہے. گویا لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کا علاج کیا ہے؟ صبر، ثابت قدمی، تقوی. انسان بے قرار نہ ہو، اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کرے، برا رد عمل ظاہر نہ کرے، دل تنگ نہ ہو، خلاف شرع کاموں سے بچے. اور جس ایمان کی وجہ سے آزمائش آئی ہے اس آزمائش کی وجہ سے وہ ایمان کا راستہ نہ چھوڑ دے. کیوں؟ سوچ سمجھ کر یہ راستہ اختیار کیا ہے نا، واپسی کا تو سوچیں بھی نہ. ہم یوں ہی چلتے پھرتے تو اس راستے پر نہیں آئے، ہم نے پورے شعور کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ اس دین کے راستے کو اختیار کیا ہے. لہٰذا لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ راستہ نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کیجیے ان باتوں پر جو لوگ بناتے ہیں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے خوبصورتی سے الگ ہو جائیے. قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. جس طرح گھر بسانے کے لیے صبر چاہیے نا، اسی طرح دین کا قلعہ تعمیر کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے. انسان کا کام کیا ہے کہ وہ باتیں بھی سنتا رہے اور اپنا کام بھی کرتا چلا جائے، اپنا کام نہ چھوڑے. جب بھی کوئی دین کا کام کرتا ہے کچھ لوگ اعتراض کرنے والے ضرور اعتراض کرتے ہیں، بس آدمی سنتا رہے اور اپنا کام کرتا چلا جائے. دنیا کے دکھوں اور مخالفتوں میں بندہ رب سے اپنا تعلق کمزور نہ ہونے دے، یہ اصل کام ہے. اور صبر کا بدلہ تو جنت کے سوا اور کچھ نہیں. جنت کے دربان تو جنتیوں کو داخلے کے وقت کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر، صبر کی وجہ سے تم یہاں داخل ہوئے ہو. وَإِذْ، اور جب اخذ اللہ، لیا اللہ نے، میثاق، پختہ وعدہ، الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ، ضرور بضرور تم اسے بیان کرو گے، للناس، لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اسے نہیں چھپاؤ گے. یہاں میثاق کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. واسقہ کہتے ہیں کسی چیز کو باندھنا، یعنی پکا عہد و پیمان، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہاں گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں سے ہم نے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ اس نبی پر ایمان لانا جس کی قربانی کو غیر سے آ کر آگ کھا لے، مگر ہم نے ان سے وعدہ کون سا لیا تھا؟ یہ عہد لیا تھا کہ ان کتابوں میں جو احکامات ہیں، جو بشارتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان کا اعلانیہ اظہار کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں.
مگر انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کی چاہت میں، دنیا کے مفاد کے لیے اپنے اس عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور لَتُبَيِّنُنَّهُ، اس میں شدت بھی ہے، اور بیان کرنا مراد ہے خوب خوب بیان کرنا، واضح کر کے، کھول کھول کر بیان کرنا، اور تم یقیناً بیان کرو گے، ضرور بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں۔ ظاہر ہے جب انسان بیان کرے گا تو وہ چیز چھپے گی تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کا بھی ذکر کیا اور نہ چھپانے کا بھی ذکر کیا، گویا تاکید کے لیے کہ ضرور بیان کرو گے۔ اور تورات اور انجیل میں یہ باتیں موجود ہیں۔ کتاب استثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آخری تقریر نقل کی گئی ہے، اس میں وہ بار بار بنی اسرائیل سے یہ عہد لیتے ہیں کہ جو احکام میں نے تمہیں پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کر لو، انہیں اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے راہ چلتے ہر وقت ان کا چرچا کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور پھاٹکوں پر انہیں لکھ کر لگانا۔ پھر اپنی آخری وصیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تاکید کی کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ کوہ ایبال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکام ان پر کندہ کر دینا۔ اس کے علاوہ بنی لاوی کو تورات کا ایک نسخہ دے کر ہدایت فرمائی کہ ہر 7ویں برس عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں، عورتوں، بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب انہیں لفظ بہ لفظ سناتے رہنا۔ لیکن ان ساری تاکیدوں کے باوجود بنی اسرائیل کی غفلت اس حد تک پہنچی کہ حضرت موسیٰ کے 700 برس بعد ہیکل سلیمانی کے سجادہ نشین اور یروشلم کے یہودی فرما روا تک کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان کے ہاں تورات نامی بھی کوئی کتاب موجود ہے۔ اسی طرح انجیل میں بھی یہ ہدایت موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کر دو۔ یہودیوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے کیا کیا کہ تم نگلنے پر آتے ہو تو اونٹ نگل جاتے ہو، اور چھاننے پر آتے ہو تو مچھر چھاننے لگتے ہو، یعنی نہیں مانتے تو بڑے بڑے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہو، اور اگر عمل کرنے پر آتے ہو تو چھوٹی چھوٹی منہ شگافیوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا ایشو بنا لیتے ہو۔ تو یہ تو حال تھا یہود اور نصارہ کا۔ اس آیت میں ضمناً مسلمانوں کو بھی یہی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حق کو بیان کریں اور حق کو نہ چھپائیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ مجھ سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو میں اور آپ سوچیں، یہود و نصارہ کو تو ہم کہتے ہیں، میں اور آپ اس آیت پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ یہ امت اس وقت تک صحیح راستے پہ رہی جب تک اپنی یہ ذمہ داری نبھاتی رہی۔ اتنا علم عام تھا جیسے حضرت عمر کے زمانے میں زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح کوئی ایسا نہ ہوتا جو قرآن کا علم نہ رکھتا ہو، جس کے پاس دین کا علم نہ ہو۔ معاشی حالات بہترین، تعلیمی حالات بہترین، تعلیم بھی عروج پر، معیشت بھی عروج پر، اور امت کا زوال شروع ہی تب ہوا جب قرآن کا پڑھنا پڑھانا امت نے چھوڑ دیا۔ اور قیامت کے دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور مہجورا کہتے ہیں کسی چیز کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دینا۔ اس امت نے اس قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے، ڈاکٹرز، انجینئرز، پی ایچ ڈی، ایم فل، ماسٹرز، بیچلرز، پوری زندگیاں کتابیں پڑھتے گزر گئیں۔ ایک کتاب جو اللہ نے دی قرآن، اس سے نابلد ہے، اس سے واقف نہیں ہے۔ 70 80 سال کو پہنچ جاتے ہیں مگر قرآن کا ترجمہ تک نہیں جانتے۔ معلوم نہیں کہ رب نے کیا حکم دیا ہے، کس بات سے منع کیا ہے، یہ کتاب کیا تقاضا کرتی ہے۔ ہم تصور کریں قیامت کے دن شکایت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شکایت سننے والے اللہ رب العزت، اور مجرم ہمارے جیسے لوگ، بنے گا کیا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچائے گا کون؟ مجھے اور آپ کو بھی اس آیت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کو پھیلانا ہے، کھول کھول کر بیان کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ سب سے بڑا حق مجھ پر اور آپ پر اللہ کی کتاب کا ہے۔ فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے پھینک دیا اسے، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
اور بیچ ڈالا اسے تھوڑی قیمت کے بدلے میں۔ نابغہ کہتے ہیں کسی چیز کو حقیر سمجھ کر پھینک دینا، جس طرح آپ کسی کاغذ کے ٹکڑے کو، کسی بیکار سے پین کو آپ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، اسی طرح کے پھینکنے کے لیے نابغہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پھینک دیا کسے؟ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اور تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے بدلے میں تھوڑی سی تعریف، کچھ نذرانے، کوئی تحفے، کوئی عزت، کوئی عہدہ، کوئی ڈگری، کچھ پیسہ، اس کو حاصل کرنے میں کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ ہر چیز کو اہمیت دی، اور اگر کسی چیز کو کم اہمیت دی تو وہ اللہ کی کتاب۔ کاروبار میں آگے، فیشن میں آگے، کھانا پکانے میں خوب مہارتیں، گھر سجانے میں خوب مہارتیں، ڈیزائننگ میں زبردست، باتوں میں زبردست۔ نہیں آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہیں آتا قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، نہیں جانتے تو اللہ کی کتاب کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں، کتاب آگے رکھیں گے تو عاجزی آئے گی، اور اگر کتاب کو پیچھے ڈال دیا تو اکڑ آئے گی۔ اللہ ہمیں کتاب کو آگے رکھنے والا بنا دے، کتاب کو اہمیت دینے والا بنا دے۔ دنیا کے کاموں کو تھوڑا پیچھے ڈال لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی کتاب کو پیچھے نہ ڈالیں۔ فبئس ما یشترون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا گھٹیا سودا انہوں نے کیا۔ لا تحسبن الذین، ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ، یفرحون، جو خوش ہو رہے ہیں، بما آتوا، جو کچھ انہوں نے کیا، ویحبون، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، اس پر جو انہوں نے نہیں کیا۔ یعنی اہل کتاب اپنے کرتوتوں پر خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اہل کتاب پر یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ اللہ کی کتاب کا اظہار کرو گے، اعلان کرو گے، اس کی تعلیم و تبلیغ کرو گے، اس کا اجراء و نفاذ کرو گے۔ اس حوالے سے جو عہد ان سے لیا اس کا کوئی حصہ تو انہوں نے پورا نہیں کیا، بلکہ الٹا اللہ کے احکامات کو چھپاتے رہے، اس میں تبدیلیاں کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہے، اللہ کی آیات کو دنیا کے حقیر فائدوں کے عوض بیچتے رہے، اور چاہتے ہیں کہ انہیں اہل کتاب مانا جائے، انہیں برگزیدہ امت کہا جائے، دنیا اور آخرت کے تمام فضل اور انعام اور تمام لطف و احسان کا حقدار مانا جائے، انہیں اللہ کا چہیتا قرار دیا جائے، انہیں جنت کا ٹھیکیدار سمجھا جائے۔ اہل کتاب کی انہی چاہتوں کو اللہ نے سورہ بقرہ میں امانی یا جھوٹی آرزوئیں، جھوٹی تمنائیں کہا ہے، اور اسی آیت کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو بعض منافقین آپ کے ساتھ نہ جاتے اور آپ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بہت خوش ہوا کرتے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو عذر اور بہانے پیش کرتے اور ان عذر بہانوں پر قسم کھاتے اور چاہتے کہ اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ معاملہ تو تھا یہود و نصارہ کا۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، آج امت کا حال کیا ہے؟ آج چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک، سیاستدانوں تک، وزیروں تک، حکمرانوں تک، کیا یہ بیماری نہیں ہے کہ کام کچھ نہیں مگر زندہ باد کے نعرے لگواتے ہیں، دیا گلایا کچھ نہیں لیکن تصویر کھنچوا کر اخبار میں اشتہار لگا دیتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں کہ صاحب مستحقین میں امداد تقسیم کر رہے ہیں، اور سارا پروجیکٹ بنائے کوئی اور، محنت کسی اور کی اور نام لگے کسی اور کا، میدان عمل سے فرار، اور اس کے باوجود اپنی تعریف چاہنا، یہ دو ایسی کمزوریاں ہیں کہ جو ان کا شکار ہو جائے اسے اللہ کے عذاب کا خوف کرنا چاہیے، اسے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ تعریف ہوگی تو کام کریں گے اور اگر تنقید ہوگی تو کام چھوڑ دیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ تعریف سن کر پھولنا نہیں، تنقید پر چھوڑنا نہیں۔ حوصلہ افزائی کے لیے تعریف کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق کی آپ نے تعریف فرمائی کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہو جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ حضرت عمر کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ان کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعریف کی جا سکتی ہے کہ جن کے بارے میں یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ تعریف سن کر پھول جائیں گے، غرور میں مبتلا ہوں گے۔ اور بہتر کیا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے تعریف کی جائے، جیسے
ایک صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، ان کی غیر موجودگی میں فرمایا، اور صحابہ کو پھر جستجو ہوئی کہ ہم ان کے بارے میں جانیں کہ ان کے اندر وہ کون سی کوالٹی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اور ان کی کوالٹی کیا تھی، ان کے دل کا صاف ہونا اور فرائض کا پورا کرنا۔ بس پشت تعریف زیادہ بہتر ہے، اور دین کا کام کریں اور تعریف چاہیں تو یہ تو سارے کیے کرائے پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے۔ دین کے کام میں تو اخلاص چاہیے۔ ابو ہریرہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ ہوگا جسے شہید کر دیا گیا، اسے پیش کیا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا، وہ پوچھے گا تو نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا، وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں لڑائی کی حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، تم اس لیے لڑے تھے کہ کہا جائے کہ یہ شخص بہادر ہے، اور یہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح وہ آدمی جس نے تعریف کے لیے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن کی تلاوت کی، اور جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا مگر اس لیے کہ لوگ اسے سخی کہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تعریف کے لیے اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے، سب سے پہلے انہیں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ کو ان پر بھڑکایا جائے گا۔ تو کبھی تعریف کے لیے، کبھی شہرت کے لیے نہ دنیا کا کام کرے نہ ہی دین کا کوئی کام کرے۔ ہمارے اسلاف تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی ہمیں پہچانے بھی نہ، وہ اپنی نیکیوں کو چھپا چھپا کر کرتے تھے۔ امام محمد فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ پر ایک وقت ایسا گزرا کہ رات بھر نہ سوتے، پڑھتے رہتے، عبادت کرتے رہتے۔ کسی نے پوچھا کہ پہلے تو آپ پھر سو جایا کرتے تھے، اب تو آپ اس سے بھی گئے۔ تو فرمایا میں اس دن گیا تو لوگ میرے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ابو حنیفہ رات رات بھر عبادت کرتا رہتا ہے، تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میں نہ کروں اور لوگ میری تعریف کریں تو میں اس آیت کے ضمن میں کہیں نہ آ جاؤں۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر ہمارے بارے میں لوگ تعریفیں کرتے ہیں، کیا وہ تعریفیں ہمارے بارے میں سچی ہیں؟ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، بس ہرگز نہ سمجھیں وہ سب بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کیا پتہ چلا، لوگوں کی تعریف کے لیے کام کرنا، شہرت کے لیے کوئی کام کرنا کہ لوگ اسے اچھا سمجھے، یہ کام اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ مفازہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پہنچ کر انسان کو نجات مل جائے، وہ چھوٹ جائے۔ اللہ نے کہا اس کو کوئی نجات نہیں ملے گی، تو کبھی بھول کر تمنا نہ کریں کہ ہماری شہرت ہو جائے۔ شہرت کی تمنا کے لیے کام کرنا، تعریف کے لیے کام کرنا انسان کا دین بھی برباد کر دیتا ہے اور دنیا بھی۔ اللہ جس کو شہرت دیتا ہے پھر اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، لیکن جو شہرت کے لیے کام کرے خواہ وہ دین کا کام کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے لیے صرف عذاب کا لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ صرف عذاب کا لفظ بھی کافی تھا۔ اللہ نے عذاب کے ساتھ علیم کا لفظ بھی استعمال کیا، دکھ کی مار اسے وہاں پڑے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ یہودیوں کی حرکتیں ہیں، عیسائیوں کی حرکتیں ہیں، یہ حرکت ہی بری ہے، خواہ وہ کوئی یہودی کرے خواہ وہ کوئی مسلمان کرے۔ یہودی اگر بری حرکت کرے تو برا، لیکن اگر مسلمان وہی بری حرکت کرے تو کیا مسلمان برا نہیں کہلائے گا؟ تو تعریف کے لیے کام نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اور تعریف کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب تم روبرو تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈالو، اور کسی کو سامنے تعریف کرنا تو گویا اسے ہلاک کر دینے کے مترادف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص دوسرے کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں بہت مبالغے سے کام لے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے ہلاک کر دیا، یا یہ فرمایا کہ تم نے اس شخص کی کمر کو توڑ دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی کی تعریف کرنا ضروری ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کے متعلق ایسا خیال کرتا ہوں، باقی علم اللہ کو ہے۔ تو حوصلہ افزائی کے لیے تعریف کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ صدقے کا مال لے کر حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا کی آل پر اپنی رحمت نازل فرما۔ آپ نے ان کی نسلوں کے لیے دعا کر دی۔ تو تعریف کی جا سکتی ہے، حوصلہ افزائی کے لیے دعا دیجیے، اور بہتر یہ ہے کہ پس پشت تعریف ہو اور ایسی تعریف ہو کہ کوئی اکڑ و غرور میں مبتلا نہ ہو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ
السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تعریف کے قابل کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور ہر کائنات کی ہر چیز پر پوری طرح قدرت بھی رکھتا ہے، اور جو لوگ سرکشی کر رہے ہیں وہ بھی اس کی گرفت میں ہیں۔ اگر یہ حقیقت میرے اور آپ کے سامنے رہے تو شاید کبھی ہم نافرمانی کی جرت بھی نہ کر سکے۔ وہ اللہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے آگے بڑھاتا ہے، جسے چاہتا ہے نیچے گراتا ہے۔ آج کے بادشاہ اسی کے اشارے سے کل کے فقیر بن جاتے ہیں، اور آج کے فقیر اس کے حکم سے تخت نشین ہو جاتے ہیں۔ جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا کوئی گوشہ اس کی مملکت سے باہر نہیں، کوئی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، تو کیوں نہ اسی سے مانگے، کیوں نہ اسی سے اپنا تعلق جوڑے، کیوں نہ اسی کے آگے سر کو جھکائیں، کیوں نہ اسی ذات کے بن جائیں جو پوری کائنات کی مالک ہے، کیوں نہ اسی کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں۔ جب کائنات اللہ کی، جب فیصلے اللہ کے، جب حکم اللہ کا، قدرت اللہ کی، تو پھر میری اور آپ کی مرضی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی بادشاہت، اللہ کی قدر و منزلت اور اپنی حیثیت کو جان کر سمجھ کر یہ رویہ اپنانا چاہیے، اور اگر اپنی حیثیت سے بڑھ کر رویہ اپنایا تو منہ کی کھائیں گے۔ وہ رب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، بس اسی سے مانگے اور اسی کے غضب سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے عذابوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، اسی سے امیدیں لگائیں، اسی کے آگے سر کو جھکائیں۔ اس سے کوئی نہ بڑا ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے اور پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت بنا دے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کرے، یہ میرے بندے تیرا دین سیکھتے اور سکھاتے تھے، انہوں نے تیرے پیغام کو آگے پہنچایا، پھیلایا۔ اے اللہ تو ان کو بخش دے، یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ آہا یہ ظالم تلخ حقیقت، جتنے سفینے غرق ہوئے، اکثر اپنی موج میں ڈوبے، طوفان سے ٹکرائے کم۔ راہ روی کا سب کو دعویٰ، سب کو غرور عشق و وفا، راہ وفا پہ چلنے والے ہم نے لیکن پائے کم۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔